بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 177 سفر حج میں پیش آنے والے مختلف واقعات سے متعلق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میری بیوی اسما بھی تھی۔ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسما نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مطلع کروں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی اسما سے کہو کہ وہ غسل کر لے، پھر حج کا تلبیہ پکارے اور اس طرح عمل کرے جس طرح تمام لوگ عمل کرے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے سے 3 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 1، محرم غسل کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حائضہ اور نفاس والی عورت کو احرام کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اور تیسرے نمبر پر حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے حج کا احرام باندھنا صحیح ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر حج میں ایک بوڑھے کو دیکھا کہ 2 بیٹوں کے درمیان سہارے سے چل رہا ہے۔ اس نے پیدل حج کی نظر مانی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہو کہ سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مشقت سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ یہ سفر مکہ المکرمہ کی طرف جاری تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی پر ایک بوسیدہ پالان تھا جس کے نیچے چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ یہ ایسا حج تھا جس میں ریاکاری کا کوئی شبہ تک نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام کے پاس تھا۔ مقام عرش پر اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ غلام آیا اور کہا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، الا ترون الی المحرم ما یصنع، کیا تم اس احرام والے شخص کو دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے؟ قبیلہ بنی اسلم کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ زاد راہ والا اونٹ گم ہو گیا ہے تو وہ چوارے اور روغن لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا اور فرمایا، ہلم یا ابا بکر قد جاء اللہ بغداء طیب، اے ابو بکر آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ناشتہ دیا ہے۔ جس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر برہم ہو رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر ٹھنڈے دل سے کام لو، کیونکہ یہ معاملہ نہ تمہارے بس میں ہے اور نہ ہمارے بس میں۔ غلام تو اس بات کا خواہش مند تھا کہ اونٹ گم نہ ہو، جو کچھ اس کے پاس تھا یہ اس کا نعم البدل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھ جو تھے سب ہی نے کھایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ اسی دوران میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اونٹ پر سامان بھی موجود تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پر پہنچ کر اونٹ کو بٹھا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، انظر دیکھ لو تمہارے سامان سے کوئی چیز غائب تو نہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے، سامان دیکھا اور کہنے لگے کوئی چیز غائب نہیں، صرف ایک پیالہ تھا جس میں ہم پیتے تھے وہ موجود نہیں۔ غلام کہنے لگا لیجئے یہ پیالہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے امانت ادا کر دی ہے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ اپنے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہما کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی سامان والی سواری گم ہو گئی ہے، آپ اس کی جگہ ہماری جانب سے یہ سواری قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ہماری سواری آ گئی ہے، تم دونوں اپنی سواری واپس لے جاؤ، بارک اللہ علیکما، اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ اے ابو ثابت، جب سے ہم مدینہ پہنچے ہیں اس وقت سے تم جو ہماری ضیافت کر رہے ہو کیا یہ کافی نہیں؟
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مال سے جو کچھ لیتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس مال سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ نہیں لیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقتم یا ابا ثابت، اے ابو ثابت تم نے بالکل سچی بات کہی ہے، تمہیں کامیابی کی بشارت ہو۔ بلا شبہ اخلاق حسنہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں سے جسے صالح اخلاق عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھے اخلاق عطا کیے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے الحمدللہ، وہی ذات عالی سب کچھ کرنے والی ہے۔ اس مبارک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو اور حج پر جانے والے حجاج کو یہ سبق ملتا ہے کہ حج کے سفر پر نکلتے ہوئے زاد راہ ساتھ لینا بھی ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اہل یمن حج کرتے تھے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ آتے تو لوگوں کے سامنے دستے سوال پہلاتے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوال نہ کرنا تقویٰ ہے، اور اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا۔ چنانچہ حج کا یہ سفر جاری رہا، اور آپ علیہ السلام جب مقام صرف پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے احرام میں روانہ ہوئے، ہم نے مقام صرف پر پڑاؤ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہتا ہو تو ایسا کر سکتا ہے، مگر جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے فرمان سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فائدہ اٹھایا اور کچھ اس سے قاصر رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بھولی بالی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی وہ گفتگو سن لی جو آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے کی، اب میں عمرہ نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ میں نماز کے قابل نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یضرک، کوئی حرج نہیں، آخر تم بھی دیگر بناتے آدم کی طرح ہو۔ کتب اللہ علیک ما کتب علیہن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہی کچھ لکھا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے لکھا ہے، تم عمرہ چھوڑ کر حج کرتی رہو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ نصیب کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہم حج کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب منا میں آئے تو میں حیض سے پاک ہو گئی، پھر میں منا سے روانہ ہوئی اور غسل کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ گویا اس واقعے سے بھی امت کو تعلیم ملتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اگر کوئی عورت حج کی نیت کرے اور پھر وہ حائضہ ہو جائے تو وہ حج کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پریشانی کے حل ہو جانے سے ساری امت کی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح کی حالت میں کوئی بھی خاتون بیت اللہ کے طواف کے سوا سارے ارکان حج مکمل کرے گی، اور پھر جب موقع ملے اور پاک ہو جائے تو بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ پھر اس موقع پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے۔
بالخصوص ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے لیے نہایت بابرکت اور رحمت ثابت ہوئی۔ آپ ام المؤمنین کا شرف تو رکھتی ہی ہے، لیکن بہت سارے مسائل میں امت کے لیے رہنمائی اور سہولت انہی کی برکت سے نصیب ہوئی، جس طرح اس حج کے موقع پر بھی اور تیمم کا حکم نازل ہونے کے صورت میں بھی۔ اسی طرح اس سفر حج میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آ کر مقام ابطح میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، تم نے احرام کس نیت سے باندھا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جس کی آپ علیہ السلام نے نیت کی ہے میں نے بھی اسی کی نیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس قربانی کا جانور ہے؟ عرض کیا نہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر تم عمرہ کر کے احرام کھول دو۔ اسی ابطح کے مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خیمے میں آرام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر باہر نکلے، لوگوں نے جھپٹ کر چہروں پر مل لیا، جسے نہ ملا اس نے ملنے والے کے ہاتھوں کی تری ہی کو حاصل کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ نیزہ بطور سترہ گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تہبند اونچا تھا، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ پہلے ظہر اور پھر عصر کی قصر نماز پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مقام ابطح سے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ کے قریب ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا اور رات کو یہیں قیام فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز بھی یہیں ادا کی اور پھر آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ذی الحجہ کی 4 راتیں گزر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو بروز اتوار چاش کے وقت قدا کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ چاروں طرف پہاڑ ہے اور ان کے بیچ میں وادی بطحا ہے جو معلیٰ اور مسفلہ پر مشتمل ہے، بالائی علاقہ قدا اور نیچے علاقے سے قدی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدا سے داخل ہوئے اور قدی سے واپس ہوئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا۔ مسجد حرام میں باب السلام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح داخل ہوئے، اور بعض کتب میں اس کو باب بنی شیبہ بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی راستے سے داخل ہوئے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو بنی عبد المطلب کے بچے استقبال کے لیے دوڑ آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ پر ایک بچے کو آگے اور ایک بچے کو پیچھے بٹھا لیا، اور اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاش کے وقت یعنی دن میں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام و مقتدا تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال اور اعمال لوگوں کے لیے نمونہ تھے، اس لیے صبح کے وقت بیت اللہ میں داخل ہونا لوگوں کے لیے نہایت مفید تھا، تاکہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال دیکھ سکے اور آپ کی اتباع کرے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے عمرہ ادا کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔